السلام علیکم دوستو، آج ہم نے جانا تھا ایک انٹرویو کے لیے ایک دوست کے پاس۔ جب ہم وہاں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ ہمارے استاد محترم جناب شکیل احمد مدنی صاحب پہلے سے موجود ہیں، تو ہم نے اپنا ٹاپک چھوڑ دیا اور آگے آ رہا ہے رمضان شریف۔ تو ہم نے اسلامی معلومات کے حوالے سے ان سے گفتگو کی، کچھ باتیں کی۔ تو اسلامی معلومات کے حوالے سے ہم نے جیسے رمضان شریف آپ کو پتہ کہ آ رہا ہے، رمضان شریف کے حوالے سے ہم نے کچھ معلومات لی ہیں مولانا صاحب سے۔ رمضان شریف میں کیسے روزے رکھے جائیں، کیسے استقبال کیا جائے، کیسے مسجد میں جایا جائے، کیونکہ کورونا کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے سب لوگوں کو کہ کورونا کی وجہ سے بہت سختیاں بھی ہیں اور بہت سارے کہ حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ زیادہ بندے نہ جائیں۔ اسی وجہ سے ہم مولانا صاحب سے کچھ اسلامی معلومات لیتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج سے اس مختصر وقت کے اندر ہم نے قرآن مجید کی ایک سورت مبارکہ جو سورۃ البقرہ سے ہے وہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے چند باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی بات اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ اے انسانوں، اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ اے عرب والو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے عجم والو یا ایک خاص ملک اور علاقے والو، بلکہ اللہ رب العزت نے ہر ایمان والے کو بلایا ہے۔ جس میں نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ نے اس کو مخاطب کیا ہے کہ آؤ اپنے کام کو چھوڑ کر، اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اللہ تمہیں بلا رہا ہے، اللہ رب العالمین کا حکم جو ہے وہ آنے والا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کتب علیکم الصیام، اے میرے مولا ہم سب آ چکے ہیں، آپ بڑے ہیں، آپ نے بلایا ہے، ہم اپنی ساری مصروفیات کو چھوڑ کر ہم آ چکے ہیں، یا باری تعالیٰ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو رب العالمین نے فرمایا کتب علیکم الصیام، کہ رمضان المبارک کے روزے تمہارے اوپر لکھ دیے گئے۔ کتبہ کا معنی ہے تمہارے اوپر فرض قرار دے دیے، کتبہ کا معنی ہے تمہارے اوپر لازم قرار دے دیے۔ اے ایمان والو، رمضان المبارک کے روزے تمہارے اوپر فرض ہیں۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کے اوپر بھی فرض قرار دیے تھے اور اللہ رب العالمین نے تمہارے ذمے بھی لازم اور فرض قرار دیے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یا اللہ ہم روزہ رکھیں گے، ہمت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، سحری بھی کھائیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، افطاری بھی کریں گے اور تراویح میں قرآن پڑھیں گے بھی، سنیں گے بھی، تہجد بھی پڑھیں گے، یعنی رمضان المبارک کی ہم جملہ عبادات کریں گے انشاءاللہ ہمت اور استقامت کے ساتھ۔ اے میرے مولا ہمیں انعام کیا ملے گا، ہمیں اس پر اجر کیا ملے گا، ہم یہ سب کچھ کریں گے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو رب العالمین نے آیت کریمہ کے آخر کے اندر فرمایا لعلکم تتقون، تمہیں روزہ رکھوانے کا مقصد یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ، روزہ رکھوانے کا مقصد یہ ہے تم پرہیزگار بن جاؤ، روزہ رکھوانے کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے حکموں کے پابند بن جاؤ، جو چیزیں رب العالمین نے حلال قرار دیں ان کو کرنے والے بن جاؤ، اور جن سے منع فرمایا تم ان سے رک جاؤ، جو دین کے اندر جائز امور ہیں وہ تم کرنے والے بن جاؤ، اور جو ناجائز امور ہیں تم ان سے بچنے والے بن جاؤ، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارو۔ روزے رکھوانے کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تمہاری آنکھیں بھی متقی بن جائیں، تمہاری زبان بھی متقی بن جائے، تمہارے کان بھی متقی بن جائیں، تمہارے ہاتھ بھی متقی بن جائیں، تمہارے قدم بھی متقی بن جائیں، تمہارا کاروبار بھی تقوی والا ہو، تمہاری معاشرت بھی تقوی والی ہو، تمہارے معاملات بھی تقوی والے ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ 30 دن ہم سے روزہ رکھوا کر ہمیں متقی ہونے کا بتایا ہے کہ یہ 30 دن جب محنت کرو گے، جب پریکٹس کرو گے، جب تم 30 دن روزہ رکھو گے تو انشاءاللہ اس کے اثرات سارا سال محسوس ہوں گے۔
30 दिन गुनाहों से ज़ुबान को बचाओगे तो इसके असरात ये मिलेंगे कि 11 महीने भी ज़ुबान गुनाह से बचेगी। अगर 30 दिन हम अपनी आँखों को गुनाहों से बचाएंगे तो 11 महीने भी आँखें गुनाहों से बचेंगी। अगर इन 30 दिनों के अंदर हम अपनी नक़्ल व हरकत को महदूद करके शरीयत का पाबंद बना देंगे तो बाकी 11 महीने भी इंसान शरीयत का पाबंद होकर, दीन का पाबंद होकर ज़िंदगी गुजारेगा। ये रमज़ानुल मुबारक का पैगाम है, रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों का फ़लसफ़ा है। बाकी एक हदीस मुबारक भी सुन लें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमज़ानुल मुबारक आता था उससे पहले सहाबा को जमा फरमाते थे, इस्तिक़बाल रमज़ान के उन्वान पर चंद बातें अर्ज़ करते थे, फरमाते थे ताकि लोगों के अंदर शौक़ और ज़ौक़ पैदा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये बड़ा महीना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये सब्र का महीना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस महीने के अंदर मोमिन का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि जो अगर इस महीने में नफल अदा करोगे उसका अजर फ़र्ज़ों के बराबर हो जाएगा। अगर फ़र्ज़ पढ़ोगे 70 फ़र्ज़ों के बराबर रब्बे कायनात उसका अजर व सवाब अता फ़रमाएंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों ये मवासात का महीना है, शाहरुल मवासात, ये गमखारी का महीना है। लोगों के गमों को समझो, उनके गमों को दूर करने का महीना ये रमज़ानुल मुबारक का महीना है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस महीना के अंदर अपने मुलाजमीन और नौकर और खादमों का बोझ हल्का कर दो, अल्लाह ताला तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ़ करेंगे। एक मुलाजिम हमारी दुकान पर 10 घंटे काम करता है, जब रमज़ान आ जाए वो रोज़ा रखता है, उसको को नहीं भाई अब 7 घंटे काम किया करो, कुछ देर आराम कर लिया करो, कुछ देर सुकून कर लिया करो। अपने मुलाजमीन का बोझ हल्का करता है, रब ताला उसके सारे गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 4 काम तुमने करने हैं, 4 काम इस रमज़ानुल मुबारक के अंदर करने हैं। नंबर 1 ला इलाहा इल्लल्लाह कसरत से पढ़ा करो। नंबर 2 इस्तिग़फ़ार कसरत से किया करो। नंबर 3 जन्नत की तलब मांगा करो। नंबर 4 जहन्नम से पनाह मांगा करो। ये रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, रब्बे कायनात से दुआ है कि रमज़ानुल मुबारक को एहतमाम के साथ, आदाब के साथ, अच्छे तरीके के साथ हम रोज़ों का भी एहतमाम करें, तरावी का भी एहतमाम करें, तहज्जुद, इशराक, अवाबीन, इन जुमला इबादात के अंदर हम अपने आप को खपा दें, अपने आप को थका दें। अल्लाह की रहमत जोश के अंदर आएगी और फरिश्ते मग़फ़िरत और जन्नतुल फ़िरदौस का ऐलान करेंगे। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।